اس کے بعد سلطان محمود نے قلعہ چند پال کا رخ کیا۔ راجہ چند پال نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ مناسب نہیں، راہ فرار اختیار کی۔ راجہ چند پال اپنے بیوی بچوں اور بیش قیمتی جواہرات لے کر قریب کی پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ سلطان محمود نے کارآمد چیزوں پر قبضہ کر لیا اور باقی ساز و سامان کو آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی قلعے کی تمام عمارتیں بھی نظر آتش کر دی گئیں تاکہ چند پال واپس آئے تو ایک مدت دراز تک اپنی مملکت کی تعمیر نو کرتا رہے۔ قلعہ چند پال کی فتح کے بعد ولی غزنی نے قریب ہی کے ایک اور راجہ چند رائے کی سرکوبی بھی ضروری سمجھی۔ اگرچہ فوجی اعتبار سے چند رائے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک مغرور اور سرکش حکمران تھا۔ سلطان غزنی کی بے پناہ طاقت کو محسوس کرنے کے باوجود چند رائے نے محمود کے سامنے ابھی تک سر اطاعت خم نہیں کیا تھا۔ راجہ چند پال کے پاس ایک انتہائی طاقتور اور کوہ پیکر ہاتھی تھا جو پورے ہندوستان میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ سلطان محمود نے کئی بار اس بے مثال ہاتھی کی منہ مانگی قیمت دینے کی کوشش کی، مگر راجہ چند رائے نے ہر مرتبہ ولی غزنی کو ایک ہی جواب دیا تھا: میں اپنی سواری اور دوسری پسندیدہ چیزوں کو فروخت نہیں کرتا۔ اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ مجھے ان چیزوں سے مرحوم ہونا پڑے تو میں یہ زیادہ پسند کروں گا کہ اپنی ان محبوب اشیاء کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر ڈالوں۔ سلطان محمود کو راجہ چند رائے کا یہ جواب بہت گراں گزرا تھا۔ اگر وہ عقبت نہ اندیش حکمران اپنا ہاتھی سلطان کے ہاتھوں فروخت کر دیتا تو یقینی طور پر محمود کے غیظ و غضب سے محفوظ ہو جاتا، لیکن چند رائے کی ذلت اور بربادی کے دن قریب آ چکے تھے، اس لیے ولی غزنی نے صرف ایک ہاتھی کی خاطر اپنی فوجوں کو یلغار کا حکم دے دیا۔ راجہ چند رائے افواج غزنی کا کیا مقابلہ کرتا، وہ تو مجاہدین اسلام کے قدموں کی دھمک سن کر ہی بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے پڑوسی حاکم راجہ چند پال کی طرح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ سلطان محمود نے چند رائے کے قلعے کو مکمل طور پر طاقت و تاج کرنے کا حکم دیا اور بعض خدمتگاروں کو اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ اس کے پسندیدہ ہاتھی کو تلاش کریں۔ خدام نے طویل جستجو کے بعد سلطان کو خبر دی کہ راجہ چند رائے ہاتھی کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا ہے۔ یہ اطلاع پا کر ولی غزنی کو بہت دکھ ہوا اور اس نے اس بات کو اتنی شدت سے محسوس کیا کہ جیسے چند رائے نے ایک مخصوص محاذ پر سلطان کو شکست دے دی ہو۔ اپنی پسندیدہ چیز کے حصول میں ناکامی کے بعد ولی غزنی کا غصہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ پھر سلطان نے نیا حکم جاری کیا کہ چند رائے کے قلعے کو آگ لگا دیں، یہاں تک کہ ہر شے جل کر خاکستر ہو جائے۔ ابھی چند رائے کے قلعے میں لگی ہوئی آگ بجھ بھی نہیں پائی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اتفاق سے ایک رات سلطان کا وہی پسندیدہ ہاتھی فیل بان کے بغیر اپنے تھان سے بھاگا اور محمود کے خیمے کے پردے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ولی غزنی کے چوبداروں نے بڑی آسانی کے ساتھ اس طاقتور ہاتھی کو پکڑ لیا اور سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ محمود ہاتھی کے حصول سے مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اچانک اسے اپنے قبضے میں دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ یہ ہاتھی کسی محنت اور معاوضے کے بغیر محض تائید خداوندی کے باعث ملا تھا۔ نتیجتاً سلطان محمود نے اس خوشی میں ایک بہت بڑا جشن منایا اور اس ہاتھی کا نام خدا داد رکھا اور پھر اسے اپنے ہمراہ لے کر غزنی واپس روانہ ہوا۔ جب سلطان محمود دارالحکومت پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ اس تمام مال غنیمت کی فہرست بنائی جائے جو اس سفر میں ولی غزنی کے ہاتھ آئے ہیں۔ فوراً حکم سلطانی کی تعمیل کی گئی۔ حساب کرنے پر معلوم ہوا کہ فاتحانہ سفر میں 20,000 اشرفیاں، کئی لاکھ روپے، کئی من سونا چاندی، 50,000 لونڈیاں غلام اور بہت سی بیش قیمتی اور نادر اشیاء سلطان محمود کے ہاتھ آئی ہیں۔ اس کامیاب ترین سفر کی خوشی میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سلطان نے غزنی میں سنگ مرمر کی ایک عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کرانے کا حکم دیا۔ پھر جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو سلطان نے خانہ خدا کی آرائش کا اہتمام کیا اور قدم قدم پر خوبصورت اور بے مثال آرائش اور روشنی کی کثرت کے سبب لوگ اس مسجد کو عروس فلک کہنے لگے۔ جامع مسجد کے ساتھ ہی سلطان محمود نے ایک عالیشان مدرسے کی بنیاد بھی ڈالی اور مدرسے کے کتب خانے میں نایاب اور اعلیٰ کتابیں جمع کیں۔ مسجد اور مدرسے کے اخراجات کے لیے بہت سے دیہاتوں نے اپنے خراج وقف کر دیے تاکہ طلبہ اور مدرسے کے دوسرے انتظامیہ عملے کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ سلطان محمود کا جامع مسجد اور مدرسے تعمیر کرانا ارکان سلطنت اور دیگر امراء کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا اور وہ اپنے فرما روا کی تلقین میں بہت زیادہ پرجوش نظر آنے لگے۔ نتیجتاً ایک مختصر سے عرصے کے دوران غزنی میں بے شمار مسجدیں، درسگاہیں، سرائے اور خانقاہیں تعمیر ہو گئیں۔ قنوج کے سفر میں جہاں سلطان محمود کے ہاتھ اور بہت سی نادر بیش قیمتی اشیاء آئی تھی، وہاں ایک
عجیب و غریب مرغ بھی آیا تھا۔ یہ مرغ اپنی صورت و شکل کے لحاظ سے ایک خوبصورت پرندہ تھا۔ اس مرغے کی خاصیت تھی کہ جس جگہ موجود ہوتا، اگر وہاں کوئی زہر آلود کھانا لایا جاتا تو اس پر اضطرابی حالت طاری ہو جاتی اور اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو گرنے لگتے۔ سلطان محمود نے اس عجیب و غریب پرندے کو دوسری قیمتی تحائف کے ساتھ خلیفہ بغداد قادر عباسی کے پاس بھجوا دیا۔ مرغ کے علاوہ ایک عجیب و غریب پتھر بھی ولی غزنی کے ہاتھ آیا تھا۔ اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ کسی کے جسم پر کتنا ہی گہرا زخم کیوں نہ ہوتا، اگر اس پتھر کو گھس کر لگایا جاتا تو وہ زخم فوراً مدمل ہو جاتا۔ سلطان محمود نے 410 ہجری میں ایک فتح نامہ خلیفہ بغداد کی خدمت میں ارسال کیا۔ اس فتح نامے میں ولی غزنی کے ہندوستان پر کیے جانے والے تمام حملوں اور فتوحات کی تفصیل درج تھی۔ جب یہ فتح خلیفہ بغداد کو موصول ہوئی تو اس نے اسی وقت ایک بہت بڑی محفل منعقد کی اور یہ فتح اللہ کے بندوں کو سر دربار پڑھ کر سنائی جائے۔ مملکت بغداد کی عوام نے اس فتح نامے کو سنا تو ان سب کے سر بارگاہ خداوندی میں جھک گئے اور انہوں نے کفر و ظلم کی تباہی پر اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ خلیفہ بغداد نے جس روز یہ محفل خاص منعقد کی، اس دن بغداد کا ہر شہری انتہائی خوش نظر آ رہا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ آج کا دن بھی کوئی عید کا دن ہو۔ اس محفل خاص میں اہل بغداد نے اپنے جذبوں کی پوری توانائی اور صداقت کے ساتھ سلطان محمود کی بلند اقبالی اور دراز عمری کے لیے دعائیں کی۔ 412 ہجری میں سلطان محمود کو یہ فکر انگیز خبر ملی کہ ہندوستان کے لوگ کنوج کے حکمران راجہ کنور کی شدید مخالفت پر اتر آئے ہیں اور بت پرستوں کی اس طویل اور عریض زمین کے گوشے گوشے میں اس پر لعنت اور ملامت کی سنگ باری کی جا رہی ہے۔ راجہ کنور پر دوہری فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اس کا بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ راجہ کنور نے سچے دل سے سلطان کی اطاعت قبول کی تھی اور وہ ہندوستان میں رہ کر بھی غزنی کے سیاسی مفادات کا نگہبان تھا۔ پہلے مخالفت کا یہ طوفان زیر زمین پرورش پاتا رہا، پھر اس طوفان کی شدت اور تند و تیزی نے زمین کا سینہ چاک کر ڈالا۔ ہندو مذہب ترک کر دینے کے جرم میں کلنجر کے راجہ آنند نے کنوج پر حملہ کر دیا۔ کنوج کے عوام کی اکثریت ابھی تک ہندو تھی، اس لیے راجہ کنور اپنے سپاہیوں کی سازش سے محفوظ نہ رہ سکا اور پھر کنوج کے سپہ سالار امر سنگھ نے اسے دھوکے سے قتل کر دیا۔ راجہ کنور کے خلاف برپا کیے جانے والے اس طوفان کی ابتدائی خبریں سنتے ہی سلطان محمود کنوج کے حکمران کی مدد کے لیے غزنی سے روانہ ہو چکا تھا، مگر راجہ کلنجر نے طویل فاصلے کے باعث اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور اپنے دیوتاؤں کے باغی کا کام تمام کر دیا۔ سلطان محمود نے راستے میں راجہ کنور کے قتل کی خبر سنی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اللہ میرے دوست کی مغفرت کرے۔ پھر دوران سفر ہی سلطان محمود کی امامت میں راجہ کنور کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پھر سلطان محمود انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں راجہ آنند سے کنوج کے نوعمر حکمران راجہ کنور کی موت کا انتقام لینے کے لیے برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ جب اہل اسلام کا لشکر دریائے جمنا کے کنارے پہنچا تو راجہ آنند پال کا بیٹا جے پال ثانی، جو کئی بار محمود سے شکست کھا چکا تھا، راجہ آنند کی مدد کے لیے سلطان کے راستے کی دیوار بن گیا۔ اس وقت دریائے جمنا میں طاغیانی آئی ہوئی تھی۔ پانی گہرا ہونے کے سبب محمود کے لشکر کے لیے دریا کو پار کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ہر شخص موجوں کی سرکشی دیکھ کر دریا عبور کرنے میں پس و پیش سے کام لے رہا تھا۔ بالآخر محمود کے 300 غلام اپنی جانوں پر کھیل کر دریا پار اتر گئے اور اس وقت دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جب راجہ جے پال ثانی کے سپاہی رات کی تاریکی میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اس طوفانی موسم میں سلطان کے لشکری دریا پار کر کے حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے، پھر جب راجہ جے پال ثانی کی صفوں میں انتشار برپا ہوا اور ہر طرف سے زخمی ہونے والے سپاہیوں کی چیخیں بلند ہوئی تو سلطان محمود کے دوسرے جانثار بھی ایک ایک کر کے دریا میں اترتے گئے اور پھر شدید کشاکش کے بعد اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ پھر صبح ہوتے ہی سلطان غزنی اپنے مخصوص فوجی دستے کے ساتھ جمنا کے دوسرے کنارے پر پہنچا۔ ولی غزنی نے حیران نظروں سے دیکھا کہ اس کے جانبازوں نے گہری تاریکی کے باوجود میدان میں ہر طرف دشمن کی لاشوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ سلطان محمود کو شامل جنگ پا کر راجہ جے پال ثانی اپنے چند خاص مصاحبوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان محمود پنجاب کے عیار حکمران کو شکست دے کر کلنجر کی طرف بڑھا۔ کلنجر پہنچ کر سلطان محمود کو معلوم ہوا کہ راجہ آنند کی فوجی طاقت اس کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کلنجر کے حکمران کا لشکر 36,000 سواروں، 45,000
پیادوں اور 640 ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ سلطان محمود نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر ہندوؤں کے لشکر کا جائزہ لیا اور دشمنوں کی کثرت دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس نے پیش قدمی کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ ولی غزنی کے جانثار سپہ سالاروں عبداللہ تائی ارسلان جاذب اور سردار امین الدین کے چہرے بھی یہی بتا رہے تھے کہ یہ موسم راجہ کلنجر سے معرکہ آرائی کے لیے سازگار نہیں ہے۔ سلطان محمود خاموشی سے اپنے خیمے میں چلا گیا اور ساری رات اپنے اللہ کے حضور گراں زاریاں کرتا رہا۔ جس وقت سلطان محمود میدان جنگ میں اپنے سپاہیوں کی استقامت اور فتح کی دعائیں مانگ رہا تھا، اسی وقت کلنجر کا حاکم راجہ آنند ایک بھیانک خواب دیکھ رہا تھا۔ ایسا خواب کہ جس میں اسے اپنی سپاہیوں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ راجہ آنند گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور وحشت زدہ نظروں سے اپنے خیمے کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر قائم تھی اور محافظ فوجی دستوں کے سوا تمام سپاہی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ راجہ آنند نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ محض ایک ڈراؤنا خواب تھا، مگر کلنجر کے حکمران کو کسی صورت بھی سکون اور اطمینان حاصل نہ ہو سکا۔ راجہ آنند ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ایک نامعلوم خوف و دہشت کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ دیر تک شدید ذہنی کشمکش کا شکار رہنے کے بعد یہ خیال اس کے دماغ میں جڑ پکڑ گیا کہ وہ بھیانک خواب کلنجر کی شکست کے بارے میں ایک واضح اشارہ ہے۔ راجہ آنند سلطان محمود کی مسلسل فتوحات اور ہندوستان کے بڑے سے بڑے راجہ آنند پال کے فہم شکستوں سے باخبر تھا، اس لیے اس نے اس خواب کو اپنے بارے میں ایک برا شگن سمجھا اور تمام مال و اسباب چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں ہی میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ فرار سے پہلے راجہ آنند کے سپہ سالاروں نے بڑے پرجوش انداز میں اپنے حکمران کو کلنجر کی فتح کا یقین دلایا کہ اسے ہر اعتبار سے افواج غزنی پر برتری حاصل ہے، مگر راجہ آنند اپنے راجپوت سرداروں سے یہی کہتا رہا، تمہیں کیا خبر ہے کہ میں اس جنگ کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، بس تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے قہر کے اس علاقے سے نکل جاؤ، ورنہ تمہاری لاشوں پر کوئی ماتم کرنے والا بھی نہ ہوگا اور نہ چتاؤں کو آگ لگانے والا۔ کلنجر کے سالار اپنے فرما رواں کی گفتگو سمجھنے سے قاصر تھے، مجبوراً وہ راجہ آنند کی تلقین میں اس محاذ جنگ سے فرار ہو گئے جس پر انہیں اپنی فتح یقینی نظر آ رہی تھی۔ پھر جب نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد سلطان محمود نے یہ خبر سنی تو اسے کچھ دیر تک کہنے والوں کی زبان اور اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ پھر وہ خود اپنے خیمے سے نکلا اور میدان جنگ کی طرف بڑھا۔ ہر طرف ساز و سامان بکھرا ہوا تھا، مگر وہاں دشمن کا ایک سپاہی بھی موجود نہیں تھا۔ اگرچہ سلطان محمود بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں مختلف اندیشے اور وسوسے سر ابھار رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ راجہ آنند جیسا طاقتور حکمران کسی محاذ آرائی کے بغیر راتوں رات میدان جنگ چھوڑ کر چلا جائے؟ ولی غزنی نے زیر لب کہا، کہیں یہ راجہ آنند کی کوئی گہری چال تو نہیں ہے اور کہیں وہ لشکر غزنی کے لیے زیر زمین کوئی دام تو نہیں بچھا رہا۔ یہ خیال آتے ہی سلطان محمود نے اپنے چھوٹے چھوٹے کئی فوجی دستے مختلف سمتوں میں روانہ کیے تاکہ وہ ان کمین گاہوں کا پتہ لگا سکیں جہاں راجہ آنند کے فوجیوں کے روپوش ہونے کا امکان موجود ہو۔ پھر کئی گھنٹے کی مکمل تحقیق اور معائنے کے بعد غزنی کے سپاہیوں نے یہ اطلاع دی کہ دور تک ایسی کسی کمین گاہ کا وجود نہیں اور راجہ آنند واقعتاً فرار ہو چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے اور اپنے بندوں کو بے حساب دینے والا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود کے حکم پر کلنجر کو بھی جی بھر کر لوٹا گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ آنے والے مال غنیمت کا کوئی شمار نہ تھا۔ غزنی کے سپاہیوں نے کلنجر کے قریب ایک جنگل سے 580 ہاتھی پکڑے۔ راجہ جے پال ثانی کی وجہ سے پنجاب کا خطرہ ابھی تک موجود تھا، اس لیے سلطان محمود نے کلنجر کی فتح پر قناعت کی اور کسی دوسرے محاذ پر الجھے بغیر خاموشی کے ساتھ غزنی واپس لوٹ گیا۔ کلنجر کی فتح کے بعد محمود کو معلوم ہوا کہ کرات اور نادرین کے باشندے ابھی تک بت پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں اور اسلامی فتوحات کی کثرت کے باوجود انہوں نے مذہب اسلام قبول نہیں کیا۔ مزید یہ کہ ان کی فطرت میں خود سری کا جذبہ بھی موجود ہے۔ ان اطلاعات کے ملتے ہی سلطان محمود نے اپنے لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور سنہاروں، بڑھئیوں اور سنگ تراشوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ہمراہ لے کر کرات اور نادرین کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان محمود نے پہلے کرات پر حملہ کیا۔ کرات اپنی آب و ہوا کے لحاظ
لحاظ سے ایک سرد علاقہ ہے جو ہندوستان اور ترکستان کے درمیان واقع ہے۔ یہ مقام اپنے سبززاروں اور پھلوں کے باغات کی وجہ سے ساری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ سلطان محمود کی فوج قاہرہ کو دیکھ کر اس شہر کے حاکم نے اپنی رعایا کے ساتھ مذہب اسلام قبول کر لیا۔ قرات کی فتح کے بعد سلطان محمود نے خود وہیں قیام کیا اور اپنے سپہ سالار ارسلان جاذب کے جوان سال بیٹے حجاب علی کو نادرین کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ حجاب علی اپنے باپ کی طرح ایک زیرک اور جانباز سپاہی تھا۔ اس نے بہت مختصر عرصے میں نادرین کی سرزمین کو تہ و بالا کر ڈالا اور بہت سی لونڈیاں، بے شمار غلام اور سیم و زر کے انبار سلطنت غزنی کی مملکت بنا دیے گئے۔ پھر آخر میں حجاب علی نے نادرین کے سب سے بڑے مندر کو مسمار کیا تو عمارت کے ایک حصے میں ایک روح پہلی رنگت کا منقش پتھر برآمد ہوا۔ جب محمود کے ایک درباری عالم نے جو دنیا کی قدیم ترین زبانوں کا ماہر تھا اس پتھر پر کنندہ عبارت پڑھی تو اندازہ ہوا کہ نادرین کا یہ مندر 4000 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس فتح کی خبر سن کر سلطان محمود خود قرات اور نادرین پہنچا اور اس شہر میں ایک مستحکم قلعہ تعمیر کرانے کے بعد علی بن قدر سلجوقی کو نادرین کا حاکم نامزد کر کے واپس غزنی لوٹ گیا۔ پھر اسی سال 412 ہجری میں سلطان محمود ایک لشکر جرار لے کر کشمیر کی طرف بڑھا اور لوہا کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ لوہا کوٹ کا علاقہ بہت مضبوط تھا، اس لیے سلطان محمود اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے فتح نہ کر سکا۔ پھر وقت کی بربادی کا خیال کر کے اس نے لوہ کوٹ کا محاصرہ اٹھا لیا اور حکومت پنجاب کی قسمت کا مستقل فیصلہ کرنے کے لیے لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ لاہور پہنچ کر سلطان محمود نے خود تو پنجاب کے ایک مضافاتی علاقے میں قیام کیا مگر اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے شہر کے مختلف حصوں کی طرف روانہ کر دیا اور ساتھ ہی اپنے سپاہیوں کو یہ حکم بھی دے دیا کہ کسی بت پرست کے ساتھ نرمی اور رواداری کا سلوک نہ کیا جائے۔ غزنی کے سپاہیوں نے اپنے سلطان کا حکم پاتے ہی لاہور کا نقشہ بدل ڈالا اور مال غنیمت کے انبار لے کر ولی غزنی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ راجہ آنند پال کا بیٹا جے پال ثانی بہت دنوں سے بیمار تھا۔ طویل بیماری کے باعث اس کی کمزوری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ سلطان محمود کے حملے کی خبر سنتے ہی لاہور سے فرار ہو گیا اور اس نے اجمیر کے راجہ کے سائے میں پناہ حاصل کی۔ پورے پنجاب پر سلطنت غزنی کی حکمرانی تھی۔ سلطان محمود نے لاہور کا نظم و ضبط اپنے ایک امیر کے سپرد کیا اور پنجاب کے دوسرے مقبوضیات میں بھی قابل اور ذہین امیر مقرر کر دیے۔ اس کے بعد سلطان محمود کے نام ایک خطبہ پڑھا گیا۔ گردش وقت کی تند و تیز ہوائیں برہمنی اقتدار کی خاک پریشان کو کوچہ در کوچہ اڑائے لیے پھر رہی تھی اور پنجاب کے گوشے گوشے سے نئے انقلاب کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ راجہ جے پال اور اس کے برہمنوں کو ذلت آمیز خانہ بدوشی کی سزا دے کر سلطان محمود موسم بہار کی ابتدا میں غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ 413 ہجری میں سلطان محمود نے ایک بار پھر قلنجر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب ولی غزنی اپنی اس جنگی مہم کو سر کرنے کے لیے گولیار کے قریب پہنچا تو اس کا ارادہ بدل گیا۔ محمود نے اپنے سپہ سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے کہ کسی وقت یہ پتھر بھی ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرے، اس لیے پیش بندی کے طور پر ایک بھرپور ضرب لگائیں اور اس پتھر کو ریزہ ریزہ کر دو یا پھر اسے اٹھا کر اپنی گزرگاہ سے بہت دور پھینک دو۔ سلطان کا حکم سن کر غزنی کے سپاہیوں نے گولیار کے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ ابھی اس محاصرے کو صرف 4 دن ہی گزرے تھے کہ راجہ گولیار قلعے سے باہر نکلا اور اس نے اپنی دستار ولی غزنی کے قدموں پر رکھ کر اطاعت اور فرمانبرداری کا پرجوش اعلان کیا۔ سلطان محمود نے جب راجہ گولیار کو معاف کر دیا کہ کسی خون ریزی کے بغیر ہی ولی غزنی کو اپنا سیاسی مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ سلطان کی طرف سے بخشی ہوئی معافی کے جواب میں گولیار کے حاکم نے دیگر قیمتی تحائف کے ساتھ ولی غزنی کو 30 ہاتھی بھی بطور نظر پیش کیے۔ راجہ گولیار کو اپنے حلقہ غلامی میں شامل کرنے کے بعد سلطان محمود قلنجر کی طرف بڑھا۔ راجہ آنند 1 سال پہلے بھی سلطان غزنی کی طاقت کا اندازہ کر چکا تھا اور اسے اپنا وہ خوفناک خواب یاد آ رہا تھا، اس لیے محض آرائی سے گریز کر رہا تھا۔ سلطان محمود کے خیمہ زن ہوتے ہی راجہ آنند نے ولی غزنی کے حضور صلح کی درخواست پیش کر دی۔ اس درخواست میں واضح طور پر تحریر کیا گیا تھا کہ اگر سلطان قلنجر کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی مملکت کی طرف لوٹ گئے تو وہ 300 ہاتھی نظر کرے گا اور تعزیز اطاعت کے حلقے میں شامل ہو جائے گا۔ سلطان محمود خواہ مخواہ جنگ کر کے اپنی فوجی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تمام جنگی مہمات کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ہندوستانی حکمرانوں کے دلوں پر اپنی ہیبت قائم کرے تاکہ سومنات پر حملے کے وقت یہ نیم جان حکمران مذہبی جوش سے بے قرار ہو کر اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ اپنی
اسی منصوبہ بندی کی تکمیل کے لیے سلطان محمود نے فوری طور پر راجہ آنند کی طرف سے پیش کردہ صلح کی درخواست کو قبول کر لیا۔ پھر جب ولی غزنی نے معاہدے کے مطابق قلنجر کے حکمران سے 300 ہاتھی طلب کیے تو راجہ آنند نے لشکر غزنی کا امتحان لینے کی غرض سے 300 مست ہاتھی فیل بانوں کے بغیر قلعے سے باہر نکال دیے اور اپنے ایک نامہ بر کے ذریعے سلطان محمود تک پیغام پہنچا دیا۔ میں نے حسب وعدہ 300 ہاتھی سلطان کی نظر کر دیے ہیں۔ سلطان محمود کو راجہ آنند کی یہ حرکت بہت گراں گزری تھی، مگر اس نے غیظ و غضب کا اظہار کرنے کے بجائے اپنے ترک سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان ہاتھیوں کو پکڑ کر ان پر سوار ہو جائیں اور راجہ آنند کو بتائیں کہ سلطان کے جانثاروں کی مدہوشیوں کے آگے ہاتھوں کی سرمستیاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ابھی فضا میں حکم سلطانی کی گونج باقی تھی کہ ترک سپاہیوں کا ایک دستہ بے خوف و خطر آگے بڑھا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہی راجہ آنند کے اس کے سپہ سالاروں نے محل کے جھروکوں سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا کہ تمام مدبست ہاتھی بے ضرر بکریوں کی طرح سر جھکائے ہوئے چل رہے تھے۔ تم نے دیکھا کہ یہ کیسے جاں باز لوگ ہیں؟ راجہ آنند نے اپنے سپہ سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ساری دنیا موت سے ڈرتی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ خود موت مسلمانوں سے خوف زدہ رہتی ہے۔ تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں ان سے جنگ کروں۔ قلنجر کے سپہ سالاروں کے چہرے بجھ گئے تھے، جن کے سامنے پہنچ کر تمہارے مست ہاتھی بھیڑ بکریاں بن گئے، انہیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اس کے بعد راجہ آنند نے بے شمار قیمتی تحائف سلطان کی خدمت میں ارسال کیے۔ اس کے ساتھ قلنجر کے حکمران نے سلطان غزنی کی تعریف میں چند ہندی اشعار بھی لکھے تھے۔ راجہ آنند ایک جنگی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود ہندی زبان کا ایک اچھا شاعر بھی تھا۔ سلطان محمود نے مشہور ہندوستانی، عربی اور ایرانی اشعار کو جو اس کے دربار میں ملازم تھے یہ اشعار سنائے۔ تمام استادان فن نے ان اشعار کو بہت پسند کیا اور راجہ آنند کی شاعری کی دل کھول کر داد دی۔ سلطان محمود کی شان میں کہے جانے والے ان اشعار کا مفہوم کچھ اس طرح تھا، تو پیدائشی طاقتور اور فاتح ہے، تیری بلند اقبالی سے حسد رکھنے والوں کا کوئی بدخواہ اس امر پر شہادت دے یا نہ دے، مگر چشم فلک ضرور گواہی دیتا ہے کہ جب تو کسی محاذ جنگ کی طرف بڑھتا ہے تو نصرتیں اور کامرانیاں تیرے قدم چومنے لگتی ہیں اور تیرے جسم کا سایہ دیکھتے ہی شکست و بربادی کے ستارے اپنی رفتار بدل دیتے ہیں۔ بس اے میرے شہنشاہ، تو بار بار اپنے آپ کو جسمانی اذیتوں سے دوچار کرتا ہے، اقتدار اور حکمرانی کے لیے تیرا تو نام ہی کافی ہے۔ راجہ آنند کے کہے ہوئے ان اشعاروں کی فصاحت اور بلاغت اور معنی آفرینی سے متاثر ہو کر سلطان محمود نے ایک جوابی خط تحریر کیا۔ آنند، ہم تیری ذہانت سے بہت خوش ہوئے، تو نے ہماری تعریف کر کے اپنی دستار کو بچا لیا اور ہمارے قہر کی سنگ باری سے قلنجر کی در و دیوار کو بھی محفوظ رکھا۔ تو ہم سے مصلحانہ انداز میں ملا، مگر ہم تجھ سے اپنی شاہانہ قدروں اور دوستانہ رسموں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ہمیں تیرے اشعار بہت پسند آئے، تیرے پاس صرف لفظوں کا سرمایہ تھا، سو تو نے اسے ہماری خدمت مدارت میں اڑا دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرا دامن خالی ہو چکا ہے، مگر مطمئن رہ کہ تو مفلس اور تہی دست نہیں رہے گا۔ تو نے ہماری تعریف کر کے اپنے خزانوں کو بھر لیا ہے۔ ہم اپنے فرمان کے ذریعے قلنجر کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی تجھے گرد و نواح کے 15 کلو کی حکمرانی کا اعزاز بھی بخشتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ تو اپنی آخری سانس تک سلطنت غزنی کا وفادار رہے گا۔ سلطانی مکتوب کے جواب میں راجہ آنند خود محمود کی خدمت میں حاضر ہوا اور ولی غزنی کو مزید قیمتی تحائف پیش کیے۔